بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذی الحج کے اس مہینے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے حج کے نام سے رکھی ہے اور اس عبادت کے مناسک میں ایک قربانی بھی ہے جسے عالمی عمل اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ سارے مناسک ایسے ہیں جن کا پس منظر اور بنیادی تعلق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کے خاندان سے متعلق ہے۔ حج میں آدمی جو اعمال ادا کرتا ہے اور جن جن مقامات پر جاتا ہے ان سب کی کسی نہ کسی حوالے سے نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ۔ اس لیے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو فطری طور پر ذہن خلیل اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال جب ہم کرتے ہیں تو اعمال سے نسبت اس طرف ہوتی ہے، ذہن منتقل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے قربانیاں کی، اس کا تعلق بھی خاص ان کے اس عمل کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رضا الہی کے خاطر اور اللہ پاک کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے جگر گوشے کی قربانی بھی پیش کر دینی چاہیے۔ ہم لوگوں نے تکبیر تشریق کا اہتمام کیا ہے، اس تکبیر کا تعلق بھی خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ قربانیوں کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز ہم نے ادا کی تو عید کی نماز کا تعلق بھی قربانی کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، وہاں کے حالات اور وہاں کا کلچر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن تہوار مناتے ہیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی تاریخ معلوم کی کہ بھئی اس کا تعلق کس چیز سے ہے، کیونکہ اسلام خوشی سے تو منع نہیں کرتا مگر اس کا تعلق توحید سے ہونا چاہیے۔
شرک برداشت نہیں اسلام میں۔ اس لیے جو پہلے زمانے کی رسمیں ریت وغیرہ سماجی قسم کی جو لوگوں میں چلتی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا کہ یک لخت سب ختم کر دی، بلکہ ان پر نظر فرمائی، جن کا تعلق توحید سے تھا اسے باقی رکھا، چاہے پہلے سے چلی آ رہی ہو رسم، لیکن جن سماجی رسومات کا تعلق شرک سے تھا تو اس کی جڑ کاٹ دی، اسے ختم کر دیا، یا تو سرے سے منع کر دیا، یا پھر آپ نے اس کی شکل بدل کر توحید والی شکل بنا دی اسے۔ اب مختصر یہ ہے کہ اسلام میں کوئی عمل توحید سے ٹکرانے والا معتبر نہیں ہوتا، ہضم ہی نہیں ہوتا، اسلام میں قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ داداؤں سے، یہ 2 دن ہیں سال بھر میں جن میں ہم تہوار مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، اچھا، بس یہ ایک پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کی کوئی وہ نسبت نہیں بتا سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھائی ایسا ہے تو پھر اسے چھوڑ دو، لیکن عید منانا، خوشی کا اظہار کرنا اور زندگی میں سال بھر میں ایسا کوئی خاص موقع ملنا، یہ چونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام فطرت کو چلنے نہیں آیا بلکہ فطرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اسے اپنی اصل حقیقت پر لانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف سے اسے تبدیل کر دیں۔ اب 2 دن ہیں آپ کے لیے، لیکن وہ 2 دن یہ نہیں ہوں گے، دوسرے ہوں گے۔ قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیرا منہما، اللہ نے ان دونوں کے عوض ان سے اچھے 2 دن تم کو دے دیے۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ تو یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک روزے ختم کرنے کے بعد والا دن، اسے اللہ نے ایک خاص عمل کی مناسبت سے تمہارے لیے عید بنا دیا۔ اور یوم الاضحیٰ قربانی والا دن، جو پہلے سے قربانیاں ہو رہی ہیں جن دنوں میں، اس زمانے میں بھی تھی اور پہلے سے چلی آ رہی تھی، مشرکین بھی کرتے تھے پر مشرکانہ طریقے سے کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قربانی والا موقع ہے نا، یہ بھی عید بنانے کے قابل ہے، کیونکہ بندوں کے ان عملوں سے، بلکہ ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، تو عید تو اس موقع پہ ہونا چاہیے، جب اللہ پاک خوش ہو رہا ہو تب عید کرنا چاہیے بندوں کو، تو یہ خاص اللہ کی خوشی کا موقع، تو ایک دے دی عید بقر عید میں، جس کو ہم بقر عید کہتے ہیں، بقر بیل کو کہتے ہیں اور عید عید ہے، چونکہ قربانیاں دی جاتی ہیں، اور ہمارے علاقوں کے اندر قربانیاں بڑے جانور کی ہی دی جاتی رہی ہیں صدیوں سے، اس وجہ سے ہمارے علاقے میں اس کا نام بقر عید پڑ گیا۔ بعد میں جو لوگ زبانی طور پر بولتے ہیں اور تلفظ غلط کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بقرعید کر دیا، بکری کی عید کر دیا، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر بقر عید ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال عربی میں کہتے ہیں، حدیثوں میں جو الفاظ ہے وہ عید الاضحیٰ، اضحیٰ کے معنی ہے قربانی، قربانی ایک لفظ ہے عربی میں ضحیٰ، اس کو چاشت کو کہتے ہیں، جب سورج تیز ہو جائے اس وقت کو کہتے ہیں، وہ الضحیٰ ہے، جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے الاضحیٰ، تو الضحیٰ
وہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اور الاضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کہنا غلطی ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید، یہ قربانی کی عید ایک اللہ نے دے دی۔ تو دیکھیے ہم نے عید منائی، اس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، ہم نے تشریق کی تکبیریں کہیں، اس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، ہم نے حج کے 5 ایام تقدس اور اس کا احترام مانا، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ہم نے قربانیاں کی، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ایسا کیا خاص ہے ذی الحج کے مہینے کو ان کی ذات سے تھا؟ پورا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعی یاد کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں محض شخصیتوں کو یاد رکھنا تو کوئی چیز نہیں، شخصیتوں کو ان کی تعلیمات اور ان کے مرتبے اور ان کے مقام کے حوالے سے، اور وہ مقام بھی دینی و شرعی ہو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے پیغمبروں کا مقام دینی مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کی اللہ سے خاص نسبت ہے، اس وجہ سے نبیوں کو تو یاد رکھنا ہے، نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ کہ انبیاء اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اور اگر کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مخصوص بنایا گیا ہے، اولو العزم انبیاء، انہیں ان کے مرتبے کے مطابق یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندوں میں، نبیوں میں خاص نبی ہیں، اللہ نے ان کو خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں بہت قریبی دوست کو، دوست تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت قریبی ہوتا ہے، ان کے بغیر آدمی کو سکون اور خوشی نہیں ملتی، ایسا بھی آدمی کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ تو اللہ ہیں، بندے ہیں، اللہ کو اور بندوں کو اب ذات کے اعتبار سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا مقام اونچا کرنے کے لیے اس کو کلیم اللہ فرما دیا، کسی کو خلیل اللہ اللہ نے بتا دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وآتینا عیسی ابن مریم الکتاب۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو اپنا بہت مقرب بنایا ہے، ہیں سب مقرب، بعض کو زیادہ بنا دیا، فضیلت دے دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام خلت عطا فرمایا گیا، یہ نسبت ہے بس، ورنہ بندہ کتنا بڑا ہو جائے، یہاں تک کہ نبی بنا لیا جائے اللہ کی طرف سے، تب بھی اللہ کو اس کو کوئی نسبت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ ہے۔ پر جس کو اللہ اپنا زیادہ قریب بتا دے وہ ہماری نسبتوں کے اعتبار سے بڑے مرتبے والے، بہت اونچے مقام والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی نسبت نہیں۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سمندر اور قطرے کی نسبت نہیں رکھتے، لیکن ہم امتی اپنے نبیوں کے مقابلے میں سمندر اور قطرے کی نسبت نہیں رکھتے۔ ہماری بھی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ ہمارے لیے وہ سمندر ہے، دریا ہیں، ان کے لیے اللہ دریا ہے، مثال کے طور پر، ورنہ اللہ اللہ ہی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی تعارف نہیں کرا سکتے، تعریف کر سکتے، اللہ کی تعریف ہم کر سکتے، اور ہمارا کام تعریف کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔
تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جس بندے کو اپنا خلیل بنایا اس کی خاص وجہ جو علماء کو سمجھ میں آئی ہے پوری سیرت ابراہیمی میں غور کرنے سے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موحدانہ مزاج، توحید خالص و کامل۔ گرچہ ہر نبی کی یہی شان ہے، پر اس میں خاص مقام ان کو حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ ایک ایسے نبی ہیں کہ مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ آج بھی آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرت ابراہیم کے مخالف نہیں، بات دوسرے نبیوں کے ہیں، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ سب اپنی نسبت ان کی طرف کر کے فخر کرتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم میں ہونے پہ فخر کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاص مقام کی وجہ سے اس خوشی کا اور فخر کا اظہار کرتے تھے۔ فخر جو غرور کے درجے میں ہوتا ہے، آپ نے اس کا انکار کیا اور بار بار فرمایا الحمدللہ ولا فخر۔ میں جن خصوصیتوں کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ کی تعریف کے لیے کرتا ہوں، فخر مجھے کسی چیز پہ نہیں۔ کس چیز پہ فخر کرے؟ جو دوسرے کی عطا ہے، جو سب اللہ کی دی ہوئی ہے تو تعریف اللہ کی ہے۔ ہم کس چیز پہ فخر کریں؟ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ تو جب بھی اپنی کسی خاص خصوصیت کا ذکر کرتے تو فرماتے الحمدللہ ولا فخر، میں اللہ کے شکر کے لیے بیان کر رہا ہوں، غرور کے لیے نہیں بیان۔ ہم کو بھی یہی چاہیے کہ اب یہ میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کا موقع ہو، اپنے چھوٹوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، اللہ نے جو اپنے لیے خصوصی عنایتیں فرمائی ہیں ہمارے اوپر، اگر ہمیں اس کا ذکر کرنا مناسب لگے اور اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو کریں، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی عنایت کے اظہار کے واسطے کریں۔ غرور اور تکبر کے واسطے تو کسی صورت میں بھی جائز ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام بیان کرتے تھے، ساتھ ہی یہ بھی فرماتے تھے کہ الحمدللہ ولا فخر، یہ شکر کے لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی بڑا پن دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑا بنایا تھا، لیکن ان کا مزاج نہیں تھا کہ وہ اظہار کریں بڑائی کا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص مزاج تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خاص کر لیا۔ پوری زندگی بچپن سے لے کے وفات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پڑھ ڈالیے، اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑے سخت امتحان میں ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو اس کے ذات، مال اور اولاد کے اندر آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اس سے زیادہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ چاہے تو اپنے محبوب سے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہے، ہمیں کہنے کا حق ہے، کیونکہ ہمیں ہمارا گناہ ستاتا ہے، شاید اللہ ناراض ہو، اور یقیناً اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم غالب زندگی اللہ کی رضا کے واسطے گزار رہے اور اپنے امکان کے حد تک ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں، اگر ہو جا رہی ہے تو فوراً صدق دل سے توبہ کر لیتے رہتے ہیں،
اور ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے کو اللہ نے مجھے محبوب بنا لیا ہے، اس کا امید رکھنا چاہیے. ایسے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو غالب زندگی اللہ کے حکموں پہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ توفیق بھی اللہ دے رہا ہے. ہاں، ہم ہی بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہی نافرمانیوں میں اٹے ہوئے ہیں، ہم ہی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں اور پھر شرمندہ بھی نہ ہوتے ہوں، تو یقیناً ہمیں یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہوا ہے، روٹھا ہوا ہے. ہمیں اس کا خطرہ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں، پہلی والی صورت جو میں نے بتائی کہ بندہ بساط بھر اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، اخلاص نیت اور اتباع سنت کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی کبھی بندہ ہونے کے ناطے گناہ کر بھی بیٹھتا ہے تو باقی نہیں رکھتا، ڈر جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور اسے مٹا لیتا ہے توبہ کر کے. تو اس بندے کی ہر آزمائش ترقی درجات کے واسطے ہے اور کفارہ سیئات کے واسطے ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو بچا کے رکھنا چاہ رہا ہے. ایسے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے کے دل میں شیطان بار بار ڈال کے کہ بھئی اتنا سب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ میرے عملوں کو قبول نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خفا ہیں، ایسی باتیں دل میں ڈال کر وہ جو کر رہا ہے نا وہ چھڑا دینا چاہتا ہے اور برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش برابر جاری رکھنی چاہیے. میں اس سے اچھا بندہ بن جاؤں، میں اس سے زیادہ نیک بن جاؤں، میں اس سے زیادہ موحد بن جاؤں، میں اس سے زیادہ متبع سنت بن جاؤں. برابر کوشش جاری رکھنی چاہیے. لیکن جتنی توفیق مل رہی ہے کبھی اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس توفیق کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اتنے مقرب بنائے گئے، اتنی آزمائشوں میں ڈالے. بچپن آزمائشوں میں گزر گیا، جوانی آزمائشوں میں گزر گئی، نبوت ملنے کے بعد کا دور آزمائشوں میں گزر گیا، اور دعوت کا زمانہ آزمائشوں میں گزر گیا. گھر والوں سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں، پرایوں سے پہنچیں، وقت کے بادشاہ سے پہنچی، سب کو سہتے ہوئے ثابت قدم تھے. ایک عرصے تک روئے زمین کے اوپر اپنے پورے علاقے میں وہ اور ان کی چچازاد بہن جو جس سے ان کی شادی ہوئی تھی، یعنی بیوی، یہی دو بندے تھے ایمان والے. پورے عراق میں، پورے ارض بابل میں صرف دو ہی بندے ایمان والے تھے، یہ میاں بیوی کا جوڑا بس. شوہر ایمان والا اور بیوی ایمان والا، باقی کوئی ایمان والا. اکیلے دونوں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے، اور اکیلے دونوں تو کہتے ہیں صاحب ہم اقلیت میں ہیں، ہم کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، ہم کو وہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم کو دو آدمی ایمان والے ہوں، وقت کا بادشاہ بھی دشمن ہو، اب پھر وہ اقلیت میں ہے یا آپ اقلیت میں ہیں 25 کروڑ. اقلیت میں کون ہے؟ دو آدمی پورے اسٹیٹ میں ایمان والے تھے، صرف دو آدمی. اور کچھ دن گزرے تو ایک تیسرا آدمی اور ہوا، اور وہ ان کا بڑے بھائی کا بیٹا تھا، بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، جو بعد میں نبی بنائی. 3 ہو گئے بس، اب کوئی ایمان والا نہیں. یہ ہے اقلیت. اس کے مقابلے میں پورا شہر کافر، سارا شہر مشرک، خاندان مشرک، باپ پکا مشرک، وقت کا بادشاہ، مشرکوں کا سب سے بڑا امام، اور یہ 3 آدمی مسلمان. لیکن مجال ہے کہ دنیا کی کسی قوت نے ان 3 آدمیوں کے ایمان کو ڈگمگانے دیا، اپنے ایمان پہ قائم. اور اصحاب کہف میں جو نوجوان ہیں،
وہ پورا ملک مشرک تھا، بادشاہ مشرک تھا، خاندان مشرک تھا، 3 یا 5 یا 7 زیادہ سے زیادہ ایمان والے تھے. لیکن جب انہوں نے چاہا کہ ہمیں کسی طاقت سے نہیں ڈرنا ہے، صرف سب طاقتوں کے مالک سے ڈرنا ہے، تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے اور وہ ساتھ ہی پورے ملک کا مقابلہ کر. انہوں نے قربانیاں دی اور اللہ تعالیٰ نے 300 برس میں پورا پانسا پلٹ دیا. 300 سال غار میں سوتے رہے اور اس کے بعد جب باہر آئے 300 سنین وازدادوا 9 309 برس کے بعد پتہ چلا کہ پورا ملک مسلمان ہے، بادشاہ بھی مسلمان ہے، سب کے سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، توحید پسند، پیغمبر کے رستے پہ قائم. 300 سال قربانی دلوائی 7 آدمیوں سے، اور اللہ رب العزت نے ان 7 آدمیوں کی قربانی سے پورا کا پورا ملک مسلمان بنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ قربانی دو، مگر کس کی؟ دین کی قربانی دیتے رہو. قربانی دین کی دیتے رہو، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں. ہم اقلیت میں ہیں، داڑھیاں مت رکھو. ہم اقلیت میں ہیں، ٹوپی مت پہنو. ہم اقلیت میں ہیں، سنتوں کا اتباع مت کرو. ہم اقلیت میں ہیں، اپنے دین کا اظہار مت کرو. ہم اقلیت میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم اقلیت میں. 25 کروڑ جب اپنے کو اقلیت سمجھیں گے تو پھر اس دنیا میں کوئی اکثریت ہی نہیں رہ پاتی. یہ سب نفس کا دھوکہ ہے. جتنا دین پر جمیں گے اللہ کی نصرت آئے گی، جتنا جمیں گے اتنی نصرت آئے گی، اور جتنا سودا کرتے جائیں گے دین کی، اللہ کی ہیبت اترتی جائے گی، ہیبت اترتی جائے گی. اللہ بے ایمانوں کا خوف دل میں ڈال دے گا. ہمارے دل بے ایمان کے نام سے کانپنے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے، چھپنے لگیں گے. آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی ہر سنت کا خون اس لیے کیا ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں. اگر وہ اظہار کریں گے تو ان کو دبایا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی. جن لوگوں کو دشمنوں نے مارا اس میں متبعین سنت بھی تھے، سنت کے چھوڑنے والے بھی تھے، سب تھے. سب کو مارا مارنے والوں، بلکہ دین پسندوں کو چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے کہ اس نے چھوڑو. اور اگر مارا بھی جائے تو کیا مرنا نہیں ہے؟ ایک دن مرنا نہیں ہے ہمیں؟ اگر ہم اپنا دین چھوڑ کے اپنی جان بچا لیں گے تو کیا رہیں گے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودیوں کی بزدلی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کوئی ایک آواز بھی آ جاتی ہے کہیں سے تو یہ اپنی جان کو ڈرتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے. ایک آواز بھی آتی ہے تو جان کو ڈرتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے. چند دن پہلے دیکھیے رمضان کی عید کے بعد صرف گیس کے غبارے پھینک دیے گئے فلسطین سے، پورے اسرائیل میں لوگ جان کی خوف سے سیلروں میں جا کے چھپ گئے. اللہ فرما رہا تھا یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ہر یہودی چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، چلو 1000 برس مل بھی جائیں تو میرے عذاب سے اس کے بعد ان کو کون بچانے والا ہے؟ اس کے بعد کون بچانے والا ہے؟ صاف کہ قرآن سب صاف کہہ رہا ہے. آپ کس سے ڈر رہے ہو مسلمانوں؟ کس سے ڈر رہے ہو آپ؟ ڈرنے کے قابل آسمانوں پر ہیں. فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں مجھ سے ڈرو، مجھ سے. ایایا فاتقون، صرف مجھ سے ڈرو. ایایا فرہبون، صرف میرا خوف کرو.
ہم مخلوق کا خوف کر رہے ہیں اور دین چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن راضی نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ آپ کی سنتیں چھوڑنے سے راضی نہیں ہوں گے آپ کے دشمن۔ آپ کے دشمن پہلے مستحبات چھڑائیں گے، پھر سنتیں چھڑائیں گے، پھر واجبات چھڑائیں گے، پھر فرائض چھڑائیں گے، پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھلائیں گے، جب تک وہ خوش ہونے والے نہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک اپنا دین نہیں چھوڑو گے آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہو۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ تو ہر داعی جو گمراہی کا داعی ہے، جو دشمن اسلام ہے، وہ ہم کو کوئی سا بھی مشورہ دے رہا ہو، وہ ہم کو کوئی بھی راستہ دکھا رہا ہو، آپ کا ایک جواب ہونا چاہیے، وہ اللہ کا دیا ہوا جواب ہے، وہ ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت بتائی ہے، باقی تم ہزار مشورے دو، تمہارے مشورے سر آنکھوں پر، ہم کریں گے وہی جس کو اللہ نے ہدایت فرمایا ہے، ہم اللہ کی ہدایت کو نہیں چھوڑیں۔ تو ہر قوم کہہ رہی کہ ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی، اور اس وقت بھی دنیا کی 4 بڑی قوموں نے، ان میں کے کچھ مکاروں نے ایک دین ابراہیمی تشکیل دیا ہے، دین ابراہیمی اس کا نام رکھا ہے۔ اس میں یہود بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں ہندوستان کے ائمۃ الکفر مشرکین بھی ہیں، اور اس میں عرب کے مسلمان بھی ہیں، نام نہاد مسلمان۔ اب اس کے بعد کیا مسلمان باقی رہ گئے وہ لوگ، لیکن وہ مرتد ہیں پر کہتے تو اپنے کو مسلمان ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر ایک دین ابراہیمی بنایا ہے، اور ایک ایسا ٹیمپل کا تصور تیار کیا ہے جس میں چاروں مذاہب کے ملتے جلتی تعمیر کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اللہ بچائے، ہندوستان کی حد تک جب اکبر بگڑا تھا تو اس نے ایک دین اکبری بنا کر ہندوستان کے تمام مذاہب کا کچومر بنا کر خود بھی مرتد ہوا تھا اور لاکھوں کو مرتد کر گیا۔ اب کچھ لوگوں نے مل کر، جس میں محروم القسمت مسلمان خاندانوں کے افراد بھی شریک ہیں، ایک دین ابراہیمی کو لے کا خاکہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلانے کی چکر میں۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، وہ آج بھی ان کا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم عیسائی نہیں تھے۔ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کا کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ بڑے توحید پرست مسلمان تھے۔ اس لیے مسلمان توحید پرست کہہ رہے ہیں، محمدی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو 100% سچ کہہ، باقی تینوں کا کہنا غلط، اور مرتد مسلمان کہہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط۔ اب تو چاروں کا کہنا غلط ہے۔ ہاں، ہم آپ کہیں تو بالکل صحیح ہے کہ ہم ابراہیم ہیں، بشرطے کہ ہم شرک سے نفرت کریں، شرک سے بھاگیں، شرک سے دور رہیں۔ جیسے جلتی اور دہکتی آگ میں ڈالا جانا آپ کو ناپسندیدہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا شرک کی طرف لوٹنا اتنا ناپسندیدہ ہو جانا چاہیے، تبھی ایمان کا مزہ آئے گا، اس کے بغیر ایمان کی کوئی حلاوت نہیں سمجھ جائے گی۔ ایمان کی حلاوت، مزہ، ٹیسٹ اس کو ملے گا جسے کفر و شرک کی طرف جانا، توحید کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر اتنا ناگوار ہو جائے جیسے دہکتی آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہو جائے، یعنی ہم ابراہیمی بن جائیں۔
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، 6 مہینے تک آگ جلائی گئی، کلومیٹروں تک لوگ قریب نہیں آ سکے گرمی کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے۔ اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جانا تھا، 2 رستے تھے، یا تو شرک اختیار کر لو یا اس آگ کے اندر جا کر بھسم ہو جانا پسند کر لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ تو ہو سکتا ہے پر توحید کا چھوڑنا نہیں ہو سکتا۔ ہم شرک کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، ہم دہتی آگ میں ڈال دیے جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جہنم کی آگ سے تو بچ جائیں گے، اور جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، دنیا کی آگ کر سکتے ہیں، بہت سے بہت مریں گے پر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی یہ قربانی تھی، ڈالو آگ۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کی مدد کا معاملہ ہے تو میں محتاج نہیں، اور جہاں تک اللہ کی مدد کا معاملہ ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، پر وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک ہے، اور وہ جو چاہے کرے تو ڈائریکٹ کرے اللہ رب العزت۔ فرشتوں، مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید تھی، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، اب کائنات کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، میرا ابراہیم آ رہا ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے میرے علاوہ۔ اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرے حکم سے جلایا کرتے تھے نا، اب میرے حکم سے گل و گلزار بن جاؤ۔ آگ کے انگارے پھول بن گئے، چمن بن گئے، ٹھنڈی میٹھی ہوا ہو گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مہینے رہے، کیونکہ اس کے باہر سے بجھنے میں اتنا وقت لگا۔ جب مہینوں کے بعد یہ آگ بجھ گئی اور لوگ قریب آ سکے تو دیکھا کہ خلیل اللہ تو خلیل اللہ ہے، ماشاءاللہ، کھاتے پیتے صحت و سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو تک آگ نے ہمت نہیں کی جلا دی۔ یہ حنیفیت ہے۔ اللہ کہہ رہے اس امت کا مزاج بھی یہی ہے۔ ان کے بیٹے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی ہے۔ آج ہم کہنے کو باتیں تو بہت بڑی بڑی توحید کی کر لیتے ہیں، پر صاحب توحید کو اللہ پرکھتا ہے ہر جگہ پر، ہزاروں جگہ فیل ہوتے ہیں، ہزاروں جگہ فیل ہوتے ہیں۔ کہنے کو ہم زبان سے بڑی بڑی باتیں کہہ لیتے ہیں، توحید سیکھیے۔ توحید سیکھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے نبیوں کی زندگی کے ذریعے سے، اور جب ہم جانیں گے سیکھیں گے تو صحیح معنوں میں موحد بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس خاص اس مبارک مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد تازہ کرنے کا حقیقی ثمرہ اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، کہ ہم لوگ ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور توحید خالص پر جم جائیں۔ البتہ توحید خالص، ایمان کامل اور شرک کی حقیقت کو علماء ربانیین سے سمجھ لیجئے۔ اس زمانے میں مجنونوں کی جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں، ان پاگلوں نے تو ہر دین کے عمل کو شرک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے علماء سے سمجھ لیجئے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، پھر اس پر اپنے کو مضبوطی سے جمائیے اور اس پر قائم رہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔